بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ اس نے پہاڑ کی غار میں اپنا مسکن یعنی ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتا، لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی یعنی پیاس کو بجھاتا اور نباتات یعنی پودوں سے اپنی خوراک حاصل کرتا۔ دن کو روزے رکھتا اور رات اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا، چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں یعنی ظاہر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن نماز اور ذکر و اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر جب دوبارہ اس کے پاس واپس آئے تو اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، آپ اپنی جان پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں، موت کا وقت آ جائے اور میں عبادت الہی میں کوتاہی کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے کہا، آپ میرے لیے پروردگار عالم سے اس کی رضامندی اور خوشنودی کی دعا کریں، اور میری یہ بھی التجا پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا اور مناجات میں واپس آ کر مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار، تو خوب جانتا ہے، اس نے تیری رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی عبادت میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اسے جا کر کہہ دو کہ وہ دن رات میری جتنی چاہے عبادت کر لے، پھر بھی اپنے گزشتہ گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنمی ہے، اور مجھے اس کی ایسی ذلیل و رسوا کن باتوں کا بھی علم ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے اس فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ وزاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں ہوں گا، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دو کہ اس نے میرا یہ خوشکن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی اس کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ پھر اسی طویل سجدے میں ہی اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو ایسا ہی صابر و شاکر اور راضی برضائے الہی بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔